حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی وحافظا وقائد مناصرا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج آل محمد یا سیداتی یگیسینی یا مولاتی یگیسینی بحق ابوال فضل العباس علیہ السلام بچے بوڑھے نوجوان مل کے بواز بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وولادہ المعصومین الطیبین الطاہرین المظلومین المہدیین ولعنۃ اللہ علی قوم ظالمین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون بلند صلوات عاشقان رسول و عاشقان شہر بطول و عاشقان فرزند رسول گدایان در بطول حبداران اہل بیت رسول سادات و غیر سادات ابتدائی گفتگو میں سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ بانی مجلس خرم شاہ صاحب کے عزت بخت اور رزق میں اضافہ فرمائے پہلی دعا منگوائی دعا بھی پڑھی ثاقب صاحب بندوں کے چہرے بھی پڑھے چند بندوں نے آمین کہنے کی زحمت بھی نہیں اٹھائی معصوم کا فرمان ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی دعا مانگی جائے سارے مل کے آمین کہا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ ہو لیکن آمین کہنے والے کی آمین قبول ہو جائے اس لیے سارے بچے بوڑھے نوجوان مل کے دعاوں پہ آمین کہنا اللہ ہمیں ایسی معافی عطا فرمائے جس کے بعد گناہ کرنے کی گنجائش نہ ہو سارے آمین کہو اللہ ہمیں ایسی بلندی عطا فرمائے جس کے بعد پستی نہ ہو اللہ ہمیں ایسی عزت عطا فرمائے جس کے بعد ذلت نہ ہو اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائے جو سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے والی ہو اللہ ہمیں ایسا رزق عطا فرمائے جو حق حلال کا ہو یقیناً رجوع صدات والو یہ دعا بھی ہے آپ سب کا میرا عقیدہ بھی ہے مل کے آمین کہنا میرے اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زبان پر ورد علی جن ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کے صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے بار میں آقا حجت دورہ ولی نصر مولا امام زمانہ کے ظہور میں تجلیل فرمائے دعائیں قبولیت کی منزل تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں بچے بوڑھے نوجوان مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائیں ابھی بھی تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے میں جملے کو بدل کے کہہ دیتا ہوں جس شریف کو اس کی شریف ماں نے کائنات کے سب سے بڑے شریفوں پر درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے وہ اپنی شریف زبان سے آل محمد کی شرافت پہ مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائے اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے یقیناً سب حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس مجلس اعزاء کا موضوع کیا ہے پہلا جملہ بغیر تمہید کے جناب کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور رجوع سادات والو جناب سیدہ کی دہلیز پہ آئے ہوئے سیدہ کے نوکروں کے چہرے پڑھوں گا پھر بھائی جان فیصلہ کروں گا کہ جملے نے کہاں کیا اثر کیا ہے آج کی یہ مجلس منسوب ہے اس شہزادی کے ساتھ جو بنت محمد مصطفیٰ ہے زوجہ علی مرتضیٰ ہے مادر حسنین ہے اور حق اور باطل کے مابین ہے جی آپ سلامت رہیں بڑا اچھا استقبال کیا مولا آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے
میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں. پہلا جملہ پڑھا، بندوں نے بے نیازی کی. چلے میں جملہ آسان کر دیتا ہوں تاکہ دہلیز سیدہ پہ آیا ہوا بچہ بھی میرے ساتھ بولے اور جملہ پڑھنے کا لطف آ جائے. یہ مجلس منسوب ہے اس ہستی سے، لفظوں میں میرے ساتھ بولتے آئیے گا جو سیدہ کا نوکر بن کے بیٹھا ہے. یہ مجلس منسوب ہے اس ہستی سے اظہر صاحب جو سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، بکیہ ہے، تقیہ ہے، نقیہ ہے، حاکمہ ہے، عالمہ ہے، مخدومہ ہے، مظلومہ ہے، معصومہ ہے، قاریہ ہے، راکیہ ہے، دانیہ ہے، ثانیہ ہے، عالیہ ہے، حاجیہ ہے، رافیہ ہے. بندے چپ ہو گئے اور آسان کر دیتا ہوں. پھر سننا کون ہے سیدہ، کون ہے بنت محمد مصطفیٰ، کون ہے زوجہ علی مرتضیٰ. عزت علی کی قسم جملہ ابتدائی گفتگو میں بڑا قیمتی ہدیہ کرنے لگا ہوں. یہ بنتی کیسے ہے؟ آخر محمد مصطفیٰ کی بیٹی بنتی کیسے ہے؟ رجوع سادات والو سر اٹھانا، اس نوکر کا جملہ وصول کرنا. کون سیدہ، کون بطول؟ آخر بطول کہتے کسے ہے جب سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، بکیہ، تقیہ، نقیہ، حاکمہ، عالمہ، قائمہ، مخدومہ، مظلومہ، معصومہ، قاریہ، راکیہ، دانیہ، ثانیہ، عالیہ، حاجیہ، رافیہ، شافیہ، نوریہ، صبیحہ، نسبیحہ، فسبیحہ، فاتحہ، صالحہ، حبیبہ، مقروبہ، مہرسہ، محدثہ، مبارکہ، شنیکہ، صدیقہ، فخر حاجرہ، رشک آسیہ، ام السبتین، ام الحسنین، قرۃ عین الرسول، بنت الرسول، اردرۃ النور. جب یہ سب کچھ اکٹھا ہو کے مصطفیٰ کے گھر میں نازل ہو تو اسے بطول کہتے ہیں. سارے بولو، مل کے بولو، دونوں ہاتھ اونچے. حیدری نہیں، اندر والے باہر والے، جن کا رہبر علی ہے حیدری، جن کا پیشوا علی ہے حیدری، جن کا ہادی علی ہے حیدری، جن کا پہلا سچا امام علی ہے حیدری، دونوں ہاتھوں سے نعرہ حیدری. متوجہ ہے سبان؟ چلے میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں. بہت ہی قیمتی جملہ لبوں پہ آ گیا ہے. زمانہ آپ کے سامنے ہے، وقت آپ کے سامنے ہے. ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بڑا قیمتی جملہ دہلیز سیدہ پہ کھڑا ہو کے سیدہ کے نوکروں کے چہرے پڑھ کے جناب کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. سر اٹھانا، بطول کہتے کسے ہیں؟ عزت آل محمد کی قسم ہے یہ قبر تک جملہ اس نوکر کا یاد رکھنا. زمانے والوں تم لاکھ گواہیاں دیتے رہو مگر نہیں، شاید میں جملہ پہنچا ہی نہیں سکا. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آواز پہنچے تو آپ کی آواز مجھ تک ضرور پہنچے اگر میں جملہ سمجھا پایا. قبر تک اس جملے کو یاد رکھنا. زمانے والوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس پر بطول راضی نہیں اس پر رسول بھی راضی نہیں. نہ میں جناب سیدہ پڑھ رہا ہوں. جب بندہ سیدہ کا نوکر بن کے بیٹھا ہے، کیسے ہو سکتا ہے بندے کی رگوں میں ولایت علی خون بن کے دوڑ رہا ہو، پھر بندہ سیدہ کے فضائل میں میرے سامنے چپ کر کے بیٹھا رہے؟ رجوع سادات والو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. محسن رضا علوی آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے. اس کا جملہ قبر تک یاد رکھنا. میری قوم کے نوجوانوں، عزت سیدہ کی قسم ہے اس جملے کو نصیحت سمجھو یا وصیت سمجھو. زندگی کے کسی موڑ پہ اس جملے کو بھولنا نہ. زمانہ کوئی ہو، وقت کوئی ہو، حکومت کوئی ہو، جو بھی جہاں بھی سر پہ دستار سجا کے خود کو بڑا بنا کے بطول جیسی بی بی کو کہے کہ تو جھوٹی ہے، اس کی دستار پہ بھی لعنت، اس کے کردار پہ بھی لعنت. آپ چاہیے آپ سلامت رہیں. پھر مولا اٹھی ہوئی آواز میں رحم فرمائے. جناب سیدہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. بڑا اچھا سن رہے ہیں مالک، آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے. چلے میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں. بڑا سادہ سا ایک سوال کرتا ہوں. ثاقب صاحب سارا مجمع چپ ہو جائے، آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بول کے میرے سوال کا جواب دیجئے گا. ایک چہرے پہ آنکھیں کتنی؟ میرا خیال ہے میں نے بڑا مشکل سوال کیا. بھئی مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. تو پھر انصاف سے بتاؤ جو سیدہ کے ذکر میں بولے گا
جو سیدہ کے ذکر میں اپنا تعارف کروائے گا اس سے بڑا اس کا تعارف کیا ہوگا؟ سارا مجمع بول کے میرے ساتھ میری بات کی تائید کر کے مجھے میرے سوال کا جواب دے. ایک چہرے پہ آنکھیں کتنی؟ وہ پچھلے محلے والے، ایک چہرے پہ آنکھیں کتنی؟ نہیں سارے نہیں بولیں گے، میں اگلا جملہ نہیں پڑھوں گا. ایک چہرے پہ آنکھیں کتنی؟ کان کتنے؟ ہاتھ کتنے؟ یعنی چہرہ ایک جیسا، لباس ایک جیسا. پھر مشکل دور ہے، مشکل زمانہ ہے، بہت ہی قیمتی جملہ اس مشکل دور میں، مشکل زمانے میں سیدہ کے نوکروں کی ہتھیلیوں پہ رکھ کے جانے لگا ہوں. آپ نے کہا چہرے پہ آنکھیں دو، کان دو، یعنی چہرہ ایک جیسا، ہاتھ ایک جیسے، لباس ایک جیسے. پھر آج 2025 کو اتنے مشکل دور میں ہمیں کیسے پتا چلے یہ سیدہ کا نوکر ہے، یہ سیدہ کا دشمن ہے؟ بیٹھا کو بندہ جو سیدہ کے ذکر پہ بولے میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ جو سیدہ کے نوکر بیٹھے ہو. جملہ بڑا قیمتی آغاز گفتگو میں آپ کی ہتھیلیوں پہ رکھنے لگا ہو. قبر تک اس نوکر کو جملہ یاد رکھنا. آپ نے کہا چہرے پہ آنکھیں دو ہوتی ہیں، کان دو ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، چہرہ ایک جیسا، جسم ایک جیسا، چال ایک جیسی، چلن ایک جیسی، لباس ایک جیسا. پھر ہمیں اتنے مشکل دور میں پتہ کیسے چلے یہ سیدہ کا نوکر ہے، یہ سیدہ کا دشمن ہے؟ قبر تک رجوع سادات والو جملہ یاد رکھنا اور سیدہ کے دشمن کی پہچان کرتے آنا. سیدہ کا دشمن کون ہے؟ آؤ آج اس ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں 3 جمادی الثانی کو سیدہ کا ادنا سا نوکر ہو کے رجوع سادات کے اتنے بڑے مجمع کے سامنے سیدہ کے دشمن کی ایک بہت بڑی نشانی بتاؤں. اگر دیکھنا ہونا یہ سیدہ کا دشمن ہے یا سیدہ کا نوکر ہے، سیدہ کے دشمن کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے اگر عورت ہو مکان میں نہیں ٹکتی، مرد ہو میدان میں نہیں ٹکتا. عورت ہو مکان میں نہیں ٹکتی، مرد ہو، بولو جنہیں جملے کی سمجھ آ رہی ہے، مرد ہو میدان میں نہیں ٹکتا. چلے میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے ملا کی کتاب کی روایت نہیں، اللہ کے قرآن کی آیت کو موضوع گفتگو رکھا. لے جی میں 1.5-2 گھنٹے کے موضوع کو یوں 2-4 منٹ میں کلوز کر کے جناب کی ہتھیلی پہ رکھنے لگا ہوں. ساکب صاحب اس سے زیادہ جلدی میں کر ہی نہیں سکتا. میں نے ملا کی کتاب کی روایت نہیں، آپ کے سامنے جناب سیدہ کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے قرآن کی آیت کو موضوع گفتگو رکھا. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل میں نہ ملاؤ. نہ بے نیازی نہ کرنا، بے نیازی نہ کرنا. معصوم کا فرمان ہے یہ مت دیکھو کون پڑھ رہا ہے. بھئی جو ماں کی گود سمجھ سمجھ آنے والے بیٹھے ہیں، ساکر صاحب مالک آپ کے بابا جان کو تندرستی عطا فرمائے، ان کی زندگی دراز فرمائے. چاہو جا کے قرآن کی آیت اٹھا کے پڑھنا. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. بھئی جسے پتا ہے میں سیدہ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، جسے پتا آج 3 جمادی الثانی ہے، میں اسی بات کو، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. کیا ہے ترجمہ؟ حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے، سارے بولو جبکہ تم جانتے، جبکہ تم جانتے ہو. تو آؤ سب سے پہلے آپ تمام احباب اور میں مل کے عالم ارواح میں اللہ کے پاس یہ نہ پوچھیں میرے اللہ پہلے ہمیں یہ تو بتا یہ حق ہے کیا. نہ میں نے تاریخ کی کتاب کی روایت نہیں پڑھی، اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی ہے. چلے میں اسی آیت کو یہاں پہ روک کے آپ کی خاموشی دیکھ کے اور جملہ آسان کر دیتا ہوں. ایک اور بات پھر قرآن ہی سے کر دیتے ہیں. سمانا 1400 سال سے ہم شیعوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، شیعہ کافر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ حق والی آیت کو میں نے چھوڑ دیا، اس کو دوبارہ بعد میں آگے لے کے چلیں گے. آپ کی خاموشی کو دیکھ کے میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں. سمانا 1400 سال سے ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر. رجوع سادات والو، اس قوم کے نوجوانوں، قبر تک جملہ یاد رکھنا. کافر وہ نہیں ہوتا جنہیں ملا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جنہیں اللہ قرآن میں لکھے. اب بولو جو سیدہ کے نوکر بیٹھے ہو،
ना سورہ رات کی آیت نمبر 143 گواہ ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَيُقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کافر کسے کہتے ہیں؟ قرآن پہ تو سب کا ایمان ہے نا, قرآن کو تو سارے ہی مانتے ہیں. قرآن کے حرف کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے, قرآن کے نقطے کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کافر کون ہے. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا اے آل محمد کا خاموش ذاکر, اے آل محمد. اس محلے والے نہیں بول رہے, پھر بولو نا جو سیدہ کی دہلیز پہ خیرات کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہو. میں نے قرآن کے سامنے جا کے کہا اے آل محمد کا خاموش ذاکر, تو ہی بتا کافر کسے کہتے ہیں. پھر ملا کی کتاب کی روایت نے نہیں, قرآن کی آیت نے سر اٹھایا وَيُقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, پھر سر اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ جو علی کے نوکر بیٹھے ہو. قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا کہا آصف صاحب؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کافر کہتے ہیں تو, اس کا مطلب کافر شیعہ نہیں, کافر وہ ہے جو رسول کی رسالت پہ شک کرے. یہ معیار ہے. پہ زندہ باد ہے وہ ہاتھ سے اٹھ گیا ہے. میں جملہ اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ میری قوم کے بچے بھی سمجھیں. پتہ چلا ہمیں قرآن نے بتا دیا کافر وہ نہیں جنہیں ملا دیوار پہ لکھتا ہے, کافر وہ ہے جنہیں اللہ قرآن میں لکھتا ہے, کافر وہ ہے جنہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ جو رسول کی رسالت پہ شک کرے. کافر وہ ہوتا ہے. میں اور آسان کر دیتا ہوں, جی چک کا مجمع ہے, سادہ گفتگو کر دیتا ہوں. ہر بندے کے مذہب کا پتہ چلتا ہے اس کے پیر کے مذہب سے. بھئی پیروں کو تو سارے ہی ماننے والے بیٹھے ہو نا. بھئی جو کالے لباس میں بیٹھے ہو وہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ, پتہ چلے یہ برود والا ہے یا درود والا ہے. میں نے پہلے کہا لباس تو سب کے ایک جیسے ہیں, چہرے تو سب کے ایک جیسے ہیں. نا قرآن کی آیت ثاقب صاحب پڑھنے لگا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کافر وہ ہے جو رسول کی رسالت پہ شک کرے. رجوع و صدات میں سیدہ کے نوکر اس مجلس اعزاز میں اٹھ کے بھی بولے, جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. اور قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں کافر کون ہے. قرآن نے ہمیں بتایا کافر وہ ہے جو رسول کی رسالت پہ شک کرے. مجھے عزت علی کی قسم ہے, جاؤ جا کے تاریخ اٹھا کے پڑھنا. اگر کسی بندے کے فرقے کا پتہ کرنا ہو, اگر کسی بندے کے مذہب کا پتہ کرنا ہو, آپ نے اس سے نہ پوچھنا ہو. کلیہ دے کے جا رہا ہوں, اس سے نہ پوچھنا, یہ دیکھنا یہ مرید کس کا ہے, اس کا پیر کون سا ہے, ارے یہ مرید کس کا ہے. مجھے عزت علی کی قسم ہے. دنیا والوں ویڈیو کیمرے میں جملہ نوٹ کرنا, ہم شیعوں کا پیر ہے علی. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو. بڑا قیمتی جملہ پڑھنے لگا ہوں. نا جملہ یہ نہیں, جملہ اس سے آگے ہے. ہر بندے کے مذہب کا پتہ چلتا ہے اس کے پیر کے مذہب سے, ہر بندے کے مذہب کا پتہ چلتا ہے اس کے امام کے مذہب سے. عزت علی کی قسم ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے جو رسول کی رسالت پہ شک کرے وہ کافر ہوتا ہے. دنیا والوں اب فیصلہ رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچ کے کرنا کافر کون ہے. قرآن نے کہا جو رسول کی رسالت پہ شک کرے وہ کافر ہوتا ہے. ہمارا پیر ہے علی. اگر 13 رجب سے لے کر ظاہری 21 رمضان تک علی نے ظاہری ساری زندگی میں رسول کی رسالت پہ کسی چوک میں, کسی چراہے میں, کسی گلی میں, کسی مکان میں, کسی میدان میں رسول کی رسالت پہ شک کیا ہو, قیامت تک علی کے شیعہ کافر. اگر کسی اور نے کیا ہو پھر وہ بھی کافر, اس کا پیر بھی کافر. جی میں اپنے موضوع کو کلوز کروں, پھر وہ بھی کافر, اس کا پیر بھی کافر. انشاءاللہ 5 اپریل بمقام چوک بلیا حسف صاحب کے ہاں انشاءاللہ حاضری ہوگی. درود سارے صاحبان مل کے بواز بلند تلاوت فرما. متوجہ ہیں صاحبان؟ چلیں جی قرآن کی اگلی آیت کی جانب. آخری جملہ فضائل سیدہ کا میں موضوع کلوز کرنے لگا ہوں. یقیناً مجھے وقت کا اندازہ ہے. جو بندہ ذہنی طور پہ بیدار بیٹھا ہے, کیا ہے قرآن کی آیت, حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم
نہیں، جنہوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا تھا وہ بندے تو بولو نا، مجھے پتا چلے کون سا بندہ میری معرفت کی سواری میں سوار ہو گیا ہے، کون سا بندہ ہے جو ابھی بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اور تمام شیعہ سنی مل کے عالم ارواح میں اللہ سے جا کے پہلے یہ پوچھتے ہیں، میرے اللہ آپ قرآن میں کہہ رہے ہیں حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، میرے اللہ پہلے ہمیں یہ تو بتا دے یہ حق ہے کیا جسے ہم نے باطل میں ملانا ہے، جسے ہم نے چھپانا ہے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھانا، سر اٹھانا اور جملہ وصول کرنا۔ میں نے جب عالم ارواح میں اللہ سے جا کے پوچھا میرے اللہ ہمیں یہ تو بتا آخر یہ حق ہے کیا، پھر آواز پروردگار آئی، تو نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، اب بھی بندے چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر آپ جانے یا میرا مقدر جانے، آواز پروردگار آئی اور تو نے میرے حبیب، تو نے میرے محبوب سرکار دو عالم، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، سرکار مدینہ، قلب راحت و سینہ، تاجدار مدینہ، عشق اول، علم اول، عقل اول، محبوب خدا، خواجہ ہر دو شرع، شافی روز جزا، پس پناہ ہر بے نوا، امیم الجود والعطا، عظیم الرجا، نبی الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مصطفیٰ، شب اسرا کے طلحہ، محمد مصطفیٰ سے حدیث نہیں سنی، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حق علی کے ساتھ اور علی، سارے بولو جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو، حق علی کے ساتھ اور علی، حق علی کے ساتھ اور علی، نہیں جنہیں پتا ہے علی حق کے ساتھ ہے وہ بولو حق علی کے ساتھ علی، حق علی کے ساتھ علی۔ ارے جو بندہ ابھی بھی سر ہلا رہا ہے، نبی کی حدیث یہاں رکی نہیں، نبیوں کے سلطان نے ہاتھوں کو بلند کیا۔ مجھے یہ بھی پتا میں نے کیا پڑھنا ہے، مجھے یہ بھی پتا میں نے کتنا پڑھنا ہے، سیدہ کرم کرے تو جملہ آسان کرتا ہوں۔ نبیوں کو سلطان نے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم ادر الحق ما هو حسم ادرا، پالنے والے، اشارہ سمجھنے والی جیسی یہ قوم اللہ نے ہمیں دی، پوری کائنات میں ہے ہی نہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے، ہاں یہ معیار ہے پیش کے علی میں بولنے کا۔ دیکھنا جناب سیدہ کا موضوع کیسا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سیدہ کرم کیسا کرتی ہے، قرآن کی آیت سے سیدہ پڑھنے لگا ہو۔ اگر پہلے آپ نے فضائل سیدہ اس انداز میں سنی ہو پھر بے شک چپ ہو کے سننا، اگر نہ سنی ہو پھر اٹھ کے بھی بولو، جملے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، علی کی عزت کی قسم ہے، خدا کہتا حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اور آقا دو جہاں نے فرمایا پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے، حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ رجوع و صداد والو جو بندے حیران ہو گئے ان کی حیرانگی میں اور اضافہ کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ نے یہ تو نہیں کہا پالنے والے علی کو ادھر موڑ جدھر حق مڑے، بلکہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے، حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ اس کا مطلب ہے علی آگے ہوں گے حق علی کے پیچھے ہوگا، علی آگے ہوں گے حق علی کے پیچھے ہوگا۔ میرے پاس پر ہوتے پوری کائنات کو ہوا میں اڑ کے فضیلت سیدہ کا جملہ سناتا، نبیوں کے سلطان نے فرمایا پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ اس کا مطلب علی آگے حق علی کے پیچھے۔ اب جملہ پڑھ کے چہرے پڑھ کے پتا چلے گا کون سا بندہ ہے جو ماں کی گود سے مجلسوں میں آنے والا بیٹھا ہے۔ علی آگے حق علی کے پیچھے۔ اگر کیمرے والا بھائی کیمرہ گھما سکتا ہے کیمرہ گھمائے، مجھے وہ علی کا نوکر دکھائے جو علی کا نوکر بھی ہے اور جملہ سن کر چپ کر کے بیٹھا رہا۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ اس کا مطلب علی آگے حق علی کے پیچھے، سورج حق علی کے پیچھے۔ بولو بولو آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، ارے سورج حق علی کے پیچھے، چاند حق علی کے پیچھے، ستارے حق علی کے پیچھے۔ بندے چپ ہو گئے، سچے صحابی حق۔
کوئی بندہ تو ہوتا جو اس جملے کی قدر کرتا. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. اور نبیوں کے سلطان نے فرمایا علی آگے ہیں، حق علی کے پیچھے ہیں. مصائب میرے بعد بھائی جان پڑھیں گے. فضائل کا آخری جملہ پڑھ کے آپ کی زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں. علی آگے، حق علی کے پیچھے. اب سورج حق علی کے پیچھے، چاند حق علی کے پیچھے، ستارے حق علی کے پیچھے. ارے سلمان حق علی کے پیچھے، ابو ذر حق علی کے پیچھے، مقداد حق علی کے پیچھے. ارے کمپر حق علی کے نوکر بولو، کمپر حق علی کے پیچھے. اب جس کا عقیدہ ڈگمگا نہ جائے، آدم حق علی کے پیچھے، نوح حق علی کے پیچھے، یوسف حق علی کے پیچھے، ابراہیم حق علی کے پیچھے. ارے موسیٰ حق علی کے پیچھے، عیسیٰ حق علی کے پیچھے. علی کی ساری زندگی میں نے دیکھا علی آگے، حق علی کے پیچھے. فضائل سیدہ کا جملہ منبر بھائی کے حوالے. ارے وحد میدان ہے مباہلہ کا، سیدہ آگے، علی سیدہ کے پیچھے. دونوں ہاتھ اونچے، حیدری